وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم اور معزز حضرات، دنیا کی ہر وہ چیز جس پر ہم گمان لگائے بیٹھے ہیں، یہ دنیا جہان کی تمام تر چیزیں ایک دن ختم ہونے والی ہیں اور فنا ہو جانے والی ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. دنیا جہان کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. ہم جس دنیا کو بڑے آب و تاب سے دیکھ رہے ہیں، ہم جن بادشاہتوں کو، جن سلطنتوں کو یا دنیا کی جن طاقتوں کو بہت مضبوط دیکھ رہے ہیں، ان پہاڑوں کو جو کروڑوں سال سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان دریاؤں کو جو روانی کے ساتھ بہہ رہی ہیں، یہ زمین جو کروڑوں سال سے اپنی شبیہ پر قائم ہے، روز اول میں جیسی تھی ویسے آج بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو اپنے اپنے نظام میں بہترین اندازے میں چل رہی ہیں، چاند اور سورج کا گھومنا، چاند اور سورج کے ارد گرد گھومنا، زمین کا گھومنا، سیاروں ستاروں کی گردش، یہ تمام تر چیزیں جو آپ کو ہزاروں سال سے دکھائی دے رہی ہیں، یہ آسمان جو اپنی آب و تاب کے ساتھ اور بلندی کے ساتھ نہ جانے کب سے قائم اور دائم ہے، جو کچھ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز بچنے والی نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان جو کروڑوں سال سے، ملین ٹریلین سال سے، یہ آسمان جو ہمارے سروں پر ہے، جس کی خلا میں کروڑوں ستارے گردش کر رہے ہیں، یہ آسمان بھی باقی نہیں رہے گا. یہ پہاڑ جو چٹانوں کی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، کروڑوں سال سے کھڑے ہوئے ہیں، جن کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکا، یہ پہاڑ بھی کل قیامت کے دن جب قیامت آئے گی، اللہ کا ایک وقت آئے گا، اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، اس دن یہ پہاڑ بھی باقی نہیں بچیں گے، یہ زمین بھی باقی نہیں بچے گی. زمین کا پیٹ چاک کر اس کے اندر کی چیزیں باہر پھینک دی جائیں گی. موجیں مارتے ہوئے دریاؤں کو آگ لگا دی جائے گی، دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا، دریاؤں میں کچھ بھی پانی نہیں بچے گا. آج جو دریا پوری دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے اپنی طغیانی میں، بڑے بڑے جہاز کھا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے، بڑے بڑے جانور پانی کے اندر موجود ہے. ایک دن آئے گا اس دریا میں جو موجیں ہیں وہ سب فنا اور برباد ہو جائیں گی، دریا کے اندر بھی پانی نہیں بچے گا. وہ قیامت کا منظر ہوگا. اس سے پہلے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر اس جان کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کوئی بھی شخص موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص موت سے بچ نہیں سکتا، موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت سے چھپ نہیں سکتا. موت تو آ کر ہی رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت سے بچنے کے لیے کتنے ہی مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ،
لیکن موت سے نہیں بچ سکتے، موت تو آ کر رہے گی، اور موت ایک ایسی سچائی ہے کہ جو سب کی آنکھیں کھول دے گی اور یہ سب پر آ کے رہے گی۔ موت کا جو منظر ہے عجیب منظر ہوگا۔ ہر انسان چاہے وہ جتنا بھی غافل ہو، چاہے وہ جتنا بھی زیادہ ہوشیار ہو، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس کو سچائی پتہ چل جائے گی، اس دنیا کی سچائی کا احساس ہوگا کہ یہ دنیا کبھی بھی باقی رہنے والی چیز نہیں تھی۔ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کیا ہے، بھلائی نہیں کی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے خوبرو آئے چلے گئے، بڑے بڑی طاقت والے آئے چلے گئے، طاقتوں کے مالک آئے چلے گئے، بڑی بڑی سلطنتوں کو چلانے والے آئے چلے گئے، کہ اس زمین نے ان سلطانوں کو، ان بادشاہوں کو، ان طاقت والوں کو، ملک و مال والوں کو خاکش چنا بخرد کزو استخوان نماد، کہ اس مٹی نے ان کو ایسا کھا لیا، ایسا کھا لیا کہ ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہیں، ان کی ہڈیاں تک کھا گئی۔ لہٰذا موت براق ہے اور یہ سب کو آنے والی ہے۔ اس سے پہلے، مرنے سے پہلے، مرنے کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے، صلہ دینے کے لیے۔ اللہ چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، اللہ چاہتے ہیں تمہیں تمہارے کرموں کا بدلہ ملے، اس ناطے اللہ نے دنیا میں بھیج کر ہزاروں پیغمبر، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے تاکہ کامیاب ہو جائے انسان۔ اس طرح غفلت میں اور بے پرواہی میں زندگی نہ گزارے، بلکہ پرواہ کر کے، غفلت سے جاگ کر، اس نیند سے ہوشیار ہو کے اللہ اور اس کے حکم پر، نبی کے حکم پر، نبی کی اطاعت پر زندگی گزارے، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ اور اس زندگی میں اور اس زندگی میں موت کا ہی آڑ ہے، یہ موت ہی ہے جو آپ کو اس دنیا سے رخصت کر کے اس دنیا میں پہنچائے گی، اور یہ آ کر ہی رہے گی، سب کو آئے گی، غریب کو بھی آئے گی، امیر کو بھی آئے گی، بادشاہ کو بھی آئے گی، فقیر کو بھی آئے گی، مرد کو بھی آئے گی، عورت کو بھی آئے گی، غرض کی بوڑھا بچہ جوان کوئی بھی اس کی زد میں آنے سے نہیں بچ سکے گا۔ سب کو اس دنیا کو ایک دن خیر باد کہہ کے نکل لینا ہوگا، جانا ہوگا۔ لہٰذا کس بات کا غرور ہے، کس دنیا کا غرور ہے جس دنیا نے کسی کے ساتھ بھی ذرہ کے برابر وفا نہیں کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ اللہ رب العزت فرماتے دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے، تم غفلت میں کیوں پڑے ہو؟ جس چیز کے لیے، جس انعام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اور جس کی رہبری کی گئی ہے، وہ جنت اس دنیا سے نہ جانے کتنے گنا زیادہ بڑی ہوگی، اور مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی شروع ہوگی، اس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اگر اچھے عمل کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، نبی کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کے حکموں پر چلا ہوگا تو کامیاب ہوں گے۔ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان لوگوں کا حشر ہوگا اور جنت میں وہ ان کے رفیق ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جن لوگوں کو ان کا ساتھ مل جائے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ جس شخص کو بھی مل جائے، کیا ہی بہترین بات ہوگی اس کے لیے۔ لیکن اس کے لیے دنیا میں بھی وہی کام کرنے ہوں گے جو نبیوں نے، صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے، اللہ کے نیک بندوں نے، علماء نے، ائمہ نے کیے ہیں، انہی کام کو کرنا ہوگا، نبی کی اتباع کرنی ہوگی، اللہ کے حکموں پر چلنا ہوگا۔ اس کے بغیر نبیوں کے ساتھ حشر نہیں ہونے والا، ورنہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس کی طرح سے مشابہت اختیار کرتا ہے،
جس شخص کی طرح بننا چاہتا ہے، جس شخص کی طرح رہنا چاہتا ہے، جس شخص کی طرح اپنا رہن سہن بناتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، ایسا شخص انہی لوگوں میں سے ہے جس کی طرح سے وہ بننا چاہ رہے۔ لہذا کھیتوں میں اگر ببول کے کانٹے ڈالے ہیں، ببول کے بیج ڈالے ہیں، تو کبھی بھی کھیتوں سے گنے اگنے والے نہیں ہیں، کانٹے ہی نکلنے والے ہیں۔ جو عمل ہم آگے کر کے بھیجیں گے وہی ہم کو ملنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی شخص نے ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی ایک نیکی کی ہوگی، ذرہ کے برابر بھی کی ہوگی، تو اس نیکی کا بدلہ کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی شخص نے ذرہ کے برابر بھی، مثقال ذرۃ شرًّا یرا، ذرہ کے برابر بھی کوئی برا کام کیا ہوگا، برا عمل کیا ہوگا، تو اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ کوئی گناہ اپنا کوئی چھپا نہیں سکے گا، کسی کی نیکی کبھی نہیں چھپے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یظلمون نقیرا، ہم ذرہ کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ جس نے جو کیا ہوگا اس کو اتنا ہی ملنے والا ہے۔ اس نے اچھا کیا ہوگا اس کا بدلہ اچھا ملے گا، برا کیا ہوگا تو اس کا بدلہ برا ملے گا، بہرحال مل کر رہے گا، اور کوئی بھی گناہ کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے ایک مرنے والے کے سامنے ایک دفتر لے کے آیا جائے گا، ایک رجسٹر لایا جائے گا، اور اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ تو نے یہ دن فلاں دن یہ کام کیا تھا، فلاں دن یہ کام کیا تھا، فلاں دن یہ کام کیا تھا، فلاں دن یہ کام کیا تھا۔ وہ کہے گا ہائے افسوس، اس میں تو کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو لکھ لیا گیا ہے۔ کاش کہ یہ چیز مجھے دکھائی ہی نہ جاتی، کاش میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہیں گے قیامت کے دن عذاب دیکھ کر، کچھ لوگ کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے، ہم انسان بنے ہی نہ ہوتے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ہم انسان ہی نہ بنے ہوتے، مٹی ہوتے تو ہم سے کوئی حساب نہ لیا جاتا۔ کل قیامت کے دن کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، کوئی بھی اپنا کوئی نیکی کوئی برائی چھپا نہیں سکے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین پر کھڑے ہو کر کسی شخص نے کوئی اچھا عمل یا برا عمل کیا ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، میدان محشر میں اس کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اور وہ تالا ایسا ہوگا کہ منہ سے کبھی بول نہیں سکے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ گواہی دیں گے اس نے ان ہاتھوں سے یہ برے کام کیے ہیں، یہ اچھے کام کیے ہیں۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے دونوں پیر گواہی دیں گے، دونوں پاؤں گواہی دیں گے کہ کس صحیح جگہ پر گیا تھا، کس غلط جگہ پر گیا تھا۔ اتنے سارے گواہ موجود ہوں گے کہ آدمی کا بدن گواہی دے گا، فرشتوں کا رجسٹر گواہی دے گا، یہ سارے گواہ موجود ہوں گے۔ آدمی کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر شخص اپنے کیے پر، اپنی زندگی پر پچھتا رہا ہوگا کہ کاش اس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی برا عمل نہ کیا ہوتا۔ کچھ لوگ عذاب دیکھ کر یہ تمنا کریں گے ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منه ولهم عذاب اليم۔ کل قیامت کے دن نافرمان لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے اے کاش میں دنیا میں بھیجا جاتا اور پوری دنیا کی دولت
کما کر لے کر آتا اور سب صدقہ کر دیتا۔ اتنا ہی نہیں، جمیعا ومثلہ، دنیا کی ساری چیزیں اور اس کے برابر اور چیزیں بھی لے کر آتا اور صدقہ کر دیتا، لیکن ہرگز کسی کو بھی ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں دی جائے گی۔ سارا افسوس افسوس ہی بن کر رہ جائے گا۔ اس دن آدمی جب افسوس کرے گا، آج دنیا میں آدمی جب افسوس کرتا ہے تو اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب آدمی افسوس کرے گا تو اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالے گا اور اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک کھا جائے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک کھا جائے گا، یہ احساس نہیں ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ احساس تک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا جو منظر ہوگا وہ بڑا دردناک منظر ہوگا، بڑا عجیب منظر ہوگا۔ ابھی تو میدان محشر کی بات چھوڑو، ابھی تو قیامت کے منظر کی بات سنو۔ قیامت کا جب منظر آئے گا اس سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آگاہ کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک زلزلہ آئے گا اور وہ اتنا دردناک اور بھیانک زلزلہ ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں یوم ترونہا، تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن ایک حاملہ عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور یہ بھی دیکھو گے کہ لوگ پاگل اور دیوانوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، ان کے سر ان کے جسم پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں بہت سارے لوگ کتا لگاتے پیچھے یا بلی لگاتے، اس کا سر ہلتا رہتا ہے ایسے۔ قیامت کا جب وہ دردناک منظر آئے گا تو اس دردناک منظر میں کسی بھی شے کا، کسی بھی انسان کا سر اس کے جسم پر قابو میں نہیں رہے گا، وہ ایسے ہی گردش کرنے لگے پاگلوں کی طرح سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تمہیں ایسا لگے گا جیسا کہ اس نے شراب پی لیا ہو یا کوئی نشہ کر لیا ہو۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن ایسا نہیں ہے، اس نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ نشہ اور گھبراہٹ اور بے چینی اللہ کے عذاب کی ہوگی، کہ قیامت کے دن کا جو عذاب ہوگا پہاڑ روئی کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگیں گے، آسمان ریزہ ہو جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان ریزہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، دریاؤں کو آگ لگا دی جائے گی، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا، سب ختم اور فنا ہو جائیں گے۔ ایک انسان اور انسان زیادہ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جن مخلوق کو شعور حاصل ہے، جنہیں شعور نہیں ہے، سب کو ختم ہو جانا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، جن غرض صرف اللہ کی ذات رہے گی، اس دن صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ موت کو بھی موت آئے گی، اتنا دردناک دن ہوگا۔ یہ ابھی قیامت کا منظر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، تم کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بولتے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے کیسے نہیں ڈر رہے ہیں؟ جس دن میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے، لوگ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے ننگے بدن اٹھیں گے۔ جس طرح ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح ننگے بدن مادر زاد اٹھیں گے اور سب بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایک میدان میں ان سب کو جمع کیا جائے گا، سر کے اوپر سورج ہوگا اور سورج کی گرمی کی وجہ سے ہر شخص کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے ہنڈی میں چاول ابلتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ پسینے کے اندر کوئی شخص اپنے ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی رانوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی اسی میں ہچکیاں لگا رہا ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ میدان محشر ہے، آواز اٹھے گی جلدی حساب ہو، جلدی حساب ہو، جلدی حساب ہو، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس دن جو دن ہوگا وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آج دنیا کی زندگی، لوگوں پر دنیا ہی کی زندگی جسے خوشگوار سمجھ رہے، یہی زندگی ایک وقت آتا ہے جہنم بن جاتی۔ آدمی اس زندگی سے جینے کو مرنا پسند کرتا ہے، لیکن اس دن سوچو، آج تو 70 سال کی زندگی کا یہ حشر ہے، اس دن سوچو جس دن ایک دن 50,000 سالوں کا ہوگا، اس دن کا حشر کیا ہوگا؟ اس دن جس کا حساب کتاب کیا جائے گا اس میں کوئی بھی شخص نہیں بچ سکے گا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کل قیامت کے دن جس سے بھی پوچھ لیا گیا، جس سے بھی سوال کر لیا گیا، وہ تو ہلاک ہی ہو جائے گا، وہ تو بچ ہی نہیں سکے گا، الا یہ کہ اللہ کا فضل ہو، اللہ اپنی رحمت سے کسی شخص کو جنت میں ڈال دے۔ جس کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے وہ شخص اپنے پیدا ہونے کے دن پر، جس پر وہ کیک کاٹا کرتا تھا، برتھ ڈے منایا کرتا تھا، وہ پیدا ہونے کے دن پر افسوس کرے گا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں گھاس پھوس ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں جانور ہوتا کہ بدلہ دے کے پھر چھوڑ دیا جاتا۔ افسوس کرے گا، کیونکہ چاروں طرف سے آگ ہی آگ ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے کم عذاب یہ ہوگا، کسی بھی شخص کو سب سے کم عذاب یہ ہوگا کہ اس کو آگ سے دہکتے ہوئے زنجیروں میں باندھا جائے گا، ہزاروں سال پکارے گا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس منظر کو بھول کر اس دنیا میں کیسے غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے، کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث ثم خلقناکم من نطفہ، اے لوگو اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، دوبارہ کھڑا کیسے کرے گا، تو اپنے بارے میں سوچو، اپنے پیدا ہونے کے بارے میں سوچو۔ اسی قیامت کے منظر والی آیت میں، اگلی دوسری آیت کے بعد تیسری آیت میں یہ ہے، اگر تمہیں قیامت کے آنے میں، دوبارہ زندہ ہونے میں، اچھی بری تقدیروں میں، جنت جہنم کے فیصلے میں شک ہے تو اپنے پیدا ہونے کے بارے میں سوچو کہ ہم نے کیسے تمہیں ثم من نطفۃ، ایک نطفے سے، ایک قطرے سے بنائے ہیں، ثم من علقۃ، پھر خون کو اکٹھا کر کے ہم نے، ثم من مضغہ، گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے سے پھر ہم نے جسم بنایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈالی، پھر ہم نے ایک بچہ کی طرح تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تم کو ایک عمر تک پہنچایا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر کچھ لوگوں کو ہم جلدی موت دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر وہاں پہنچا دیتے ہیں جو سب سے بدترین زندگی ہوتی ہے، أَرْذَلِ الْعُمُرِ، جو سب سے بدترین زندگی ہوتی ہے کہ آدمی بڑا تو ہوتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، لیکن اس کو ذرہ کے برابر کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بڑی بڑی ڈگریوں والا ہوتا ہے لیکن اس عمر میں پہنچنے کے بعد وہ ڈگریاں بھی اس کو کام نہیں دے دی۔ بڑھاپے کی عمر، جب آدمی بڑھاپے کے ایک عمر کو کراس کرتا ہے تو بچوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا تم غور تو کرو، تم سوچو سمجھو، اگر اس پر غور کرو گے تو تمہیں ضرور اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ جس اللہ نے تم کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی کو حق ہے کہ اللہ کسی کو زندہ کرے، کسی کو مار دے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔
ہر چیز کے بنانے میں بگاڑنے میں اللہ قادر ہے، اللہ کو پوری طاقت ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے، اس کے بنائے ہوئے کاموں میں کوئی بھی کبھی کمی نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے کہا میرے کام میں کمی نکالنا ہے، ٹھیک ہے، آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ۔ تم جب اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف دیکھو گے اور اس میں فطور اس میں تم کمی دیکھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری نگاہیں تھک کر لوٹ آئیں گی، اس آسمان میں تمہیں ذرہ کے برابر بھی کچھ بھی کمی دکھائی نہیں دے گی، بلکہ تمہاری نگاہیں خود ہی شرمندہ ہو جائیں گی۔ اور اس آسمان کو ہم نے چاند سے، سورج سے، سیاروں سے خوبصورت بنا دیا ہے، لہذا اس میں کمی نہیں نکال سکتے، اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں کمی نہیں نکال سکتے، لہذا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا کرنے والا ہے، ساری چیزیں اللہ کے کرنے سے ہوئی ہیں، ساری چیزیں آئندہ بھی اللہ کے کرنے سے ہوں گی۔ جب یہ سب کرنے والا اللہ ہے اور اللہ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اللہ کی اور نبی کی اتباع کی ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کی ہوگی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو اللہ ایسے لوگوں کو انعام دیں گے۔ وہ انعام یہ ہوگا کہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور جن کا حشر ایسے لوگوں کو کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب وہ منظر کھینچا گیا کہ ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس وقت ایسے لوگ جنہوں نے نبیوں کی اتباع کی ہوگی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے وقت میں میدان محشر میں وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، عادل بادشاہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر الگ الگ خاندانوں سے، الگ الگ جگہوں سے اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، بلندی کے لیے اکٹھا ہوئے ہوں، ایسے لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس دن، جس دن میدان محشر ہوگا، جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس عادل بادشاہ جو عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا، اور وہ جو گناہوں سے بچنے والے پاک باز لوگ ہوں گے، جو گناہ کو گناہ ہی سمجھتے ہوں گے، جو صدیقین کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہتے ہوں گے اور اللہ سے ڈرتے ہوں گے، ایسے لوگوں کا حشر کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور ان کو کوئی بھی غم اور افسوس نہیں ہوگا۔ وہ لوگ مزے کر رہے ہوں گے، موتیوں کے منبر پر، یاقوت و زمرد کے پتھروں پر، مشک عنبر کی خوشبوؤں میں، ایسے لوگ میدان محشر میں بھی جب پوری کائنات کے تمام انسان اپنے حساب میں مصروف ہوں گے، یہ لوگ موتیوں کے منبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔